أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی برائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں کا وشمار قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں جس عنوان پہ گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ دکھوں اور غموں کا علاج کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا علاج ہو جس کی وجہ سے میرا غم ختم ہو جائے، میرا دکھ چلا جائے، میری پریشانی مجھ سے دور ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے، مجھے راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اطمینان کا نسخہ، دکھوں اور غموں کا علاج بتایا ہے. چنانچہ 13واں پارہ ہے، سورۃ الرعد ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
ایمان والے لوگ ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، یاد کر لو، اس بات کو نوٹ کر لو، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ دنیا سے نہیں، دولت سے نہیں، بینک بیلنس سے نہیں، کوٹھیوں سے نہیں، محلات سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، ملوں سے نہیں، فیکٹریوں سے نہیں، کارخانوں سے نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ذکر الہی یہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں، ہاں ہو سکتی ہے، روحیں بھی تو دو قسم کی ہیں، کچھ خوش قسمت کچھ بد قسمت، کچھ خوش نصیب کچھ بد نصیب، کچھ جنتی روحیں کچھ جہنمی روحیں۔ یہ کنفرم ہے کہ موسیقی خوش بخت، خوش نصیب، نیک اور جنتی روح کی غذا ہو سکتی۔ جنتی خوش بخت نیک روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام عبادات میں سب سے سستی اور سب سے اجر کے لحاظ سے مہنگی عبادت ذکر الہی ہے۔ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بالکل سستی ہے، منافع اور بینیفٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ نفع مند، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی جو عبادت ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندوں کی زبان پر ان کے مالک کے شکرانے کے کلمات ہوں، تسبیح کے کلمات ہوں، تحلیل کے کلمات ہوں، تکبیر کے کلمات ہوں۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا رب تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب کائنات کا رب کسی کو یاد کرتا ہے اس بندے کے لیے بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس بندے کے دکھوں کو اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ یوں سمجھیے بندے کے دکھوں اور غموں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر الہی میں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت کے ساتھ مرد اور ذکر کرنے والیاں کثرت کے ساتھ اللہ کا عورتیں۔ اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظیما، ایسے مرد اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین جو قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت، تو بندہ کتنا ذکر کرے، کتنی حد ہے کہ اتنا ذکر کرے تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ بڑا پیارا سوال تھا۔ ایک ہے ذکر کرنے والا، ایک ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا،
کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، تو کتنا ذکر کیا جائے اس کو کثرت کہا جا سکتا ہے، اور وہ بندہ ان خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کی لسٹ اور فہرست میں آ سکتا ہے جن کے لیے اللہ نے مغفرت کے پروانے اور اجر عظیم کے جنت میں خزانے تیار کر رکھے ہیں۔ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں وہ دعائیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر پڑھا کرتے تھے، جو بندہ ان مخصوص دعاؤں کی پابندی کرتا ہے وہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، چلنے پھرنے کی دعا، سفر کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، کپڑے لباس پہننے کی دعا، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، خوشی کے موقع پر دعا، غمی کے موقع پر دعا، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو دعا، اگر کوئی صدمہ ہوا ہے تو دعا، کوئی دکھ ہوا ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، غم ملا ہے تو دعا، پریشانی کے وقت دعا، خوشی کے وقت دعا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخصوص مواقع کی مسنون دعائیں ہیں، جو بندہ ان کی پابندی کرتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ایک جسم دیا ہے، اس جسم کے علاوہ اللہ نے ہم سب کو ایک روح دی ہے۔ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، دوسری اس کی روح ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی اور اپنے بچوں کی جسمانی پرورش پہ تو بڑے دھیان دیتے ہیں، بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن روحوں کی غذا کا اہتمام نہیں کیا جاتا، روحوں کی کیئر نہیں کی جاتی، روحوں کی پرورش اور تربیت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے جسم کی خوراک کو، جسم کی غذا کو زمین سے نکالا گئے، یہ سبزیاں ہیں، یہ ترکاریاں ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ اناج ہے، یہ گندم ہے، یہ گیہوں ہے، یہ فلاں فلاں۔ اللہ نے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جسمانی غذا کے لیے زمین سے انتظام فرمایا ہے، اور بندے کی روحانی غذا کے لیے اللہ نے آسمان سے غذا کا انتظام فرمایا۔ وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے، وہ اللہ کے ذکر کی شکل میں ہے، وہ اللہ کی یاد کی شکل میں ہے، وہ تسبیح کی شکل میں ہے، تقدیس کی شکل میں ہے، تحلیل و تکبیر کی شکل میں ہے۔ اکثریت ایسی ہے جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں، جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح وہ زندہ لاشیں ہوں۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جس کی زبان پر مالک کا ذکر ہے وہ زندوں میں ہے، جس کی زبان پر مالک کا ذکر نہیں ہے، صحت مند تندرست توانا ہونے کے باوجود وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کو زندوں میں شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی روح مر چکی ہے۔ آج اپنی اولاد کی جسمانی پرورش پر تمہاری توجہ ہے۔ سردیاں آ رہی ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، موسم کے مطابق لباس کا انتظام ہے، ماحول کا انتظام ہے۔ گرمیاں ہیں اے سی کا انتظام ہے، سردیاں ہیں ہیٹر کا انتظام ہے، گرمیاں ہیں نرم اور ٹھنڈے کپڑے کا انتظام ہے، سردیاں ہیں گرم اور موٹے کپڑے کا انتظام ہے، اور باقی بھی سہولیات ہیں، اور اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے ڈیل ڈول لش پش کے لیے اور بھی کئی سارے انتظام کیے جاتے ہیں۔ جسموں کو پالا جا رہا ہے، پوسا جا رہا ہے، ان کی پرورش کی جا رہی ہے،
لیکن روحوں کی نہ بڑوں کو فکر ہے نہ چھوٹوں کو فکر ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند افراد۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ، اس کا جسم خوبصورت لگے، اس کا چہرہ خوبصورت لگے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے اور اچھا حلیہ ہونا چاہیے، سہولیات ہونی چاہیے، لیکن اکثریت کی یہ حالت ہے، 100 میں سے 99% لوگ اپنے بچوں کی روح کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کی روح پرورش پا رہی ہے کہ نہیں، روح مردہ تو نہیں ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو دنیا جہان کی بہت ساری چیزیں سکھائیں گے، نہیں سکھائیں گے تو صبح کے مسنون اذکار نہیں سکھائیں گے، شام کے مسنون اذکار نہیں سکھائیں گے، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، خوشی میں کیا پڑھنا ہے، غمی میں کیا پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ اگر روح کی پرواہ ہوتی تو یہ کہا جاتا، بچے بیٹے اگر کھانا کم کھائیں گے گزارا ہو جائے گا، کپڑے نئے نہیں پہنیں گے گزارا ہو جائے گا، اے سی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہیٹر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ذکر الہی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سبق پڑھایا ہوتا تو کب کے ہمارے غم بھی ٹل چکے ہوتے، ہمارے دکھ بھی ختم ہو چکے ہوتے، کیونکہ دکھوں اور غموں کا علاج ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اپنی زبانیں ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کرنا اتنا پیارا عمل ہے، اس کی وجہ سے رب العالمین بہت کچھ عطا فرماتا ہے، کہیں نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے، کہیں غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، کہیں غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کہیں اس ذکر کی وجہ سے رب کائنات بندے کے بے شمار گناہوں کو مٹانے کا اعلان فرماتا ہے، کیونکہ ذکر الہی رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، تھوڑا نہیں، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو، سبحوہ بکرۃ واصیلا، تمہاری صبح گزرے اللہ کے ذکر کے ساتھ، تمہاری شام گزرے اللہ کے ذکر کے ساتھ، صبح کے اوقات میں، شام کے لمحات میں تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ثابت یہ ہوا دلوں کے اطمینان کا باعث اور ذریعہ ذکر الہی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ذکر الہی ہے، اور کامیاب ہونے کا ذریعہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کتنے سارے ذکر ہیں جن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ بندے کے دکھوں اور غموں کا اللہ نے ان اذکار میں، ان دعاؤں میں علاج رکھا ہے۔ میں چند اذکار آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے رکھتا ہوں، بے شمار اذکار ہیں۔ اگر کسی بندے کو پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے کہ اس کے جسم کے اندر کسی حصے میں درد ہے، درد نہیں جا رہا، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے، لیکن آرام نہیں آتا، رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی پیاری دعا سکھائی ہے جس کے اندر رب العالمین نے بندے کے اس درد والے دکھ اور غم کا علاج رکھ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں شدید قسم کا درد ہے، جان نہیں رہا، میں نے بڑا علاج کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے اس درد، غم اور دکھ کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، میں تمہیں ایک وظیفہ اور طریق اور علاج بتاتا ہوں جس کا تعلق ذکر الہی کے ساتھ ہے، یہ علاج کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دکھ اور غم کو رب العالمین دور فرما دے گا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مقام پر درد ہے اس مقام پر ہاتھ رکھو اور پھر قل بسم اللہ ثلاثاً 3 بار یہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ الفاظ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دکھ اور غم کو دور کر کے تمہارے درد کو ختم کر دینا رب العالمین کا کام۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ چند دن کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو ذکر الہی کے کلمات سکھائے تھے، جو مجھے دکھوں اور غموں کا علاج بتایا تھا، وہ علاج میں کرتا رہا۔ آج اللہ کی توفیق سے ان اذکار کی برکت سے اللہ نے میرے پرانے سے پرانے سارے کے سارے درد ختم کر دیا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیے، اللہ غموں کو بھی دور کر دے گا، پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا اور دردوں کو بھی ختم فرما دے گا۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے بھی یہ دعا پڑھی ہے، میرا تو درد ختم نہیں ہوا۔ یہ جب ہم اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کی گولی کے اوپر ایمان ہوتا ہے، رسول اللہ کی حدیث پر ایمان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جو ٹیکہ لگاتا ہے اس پر ایمان ہے، رسول اللہ کا جو فرمان ہے اس پر ایمان کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جب یقین کر کے بندہ عمل کرتا ہے، مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس کی دعا کو قبول فرما کے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ایک پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے رب العالمین مانگتے مانگتے میری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں اس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہوں کہ اس در سے میں خالی نہیں لوٹوں گا، کچھ لے کر جاؤں۔ یقین ہونا چاہیے۔ اکثر مسلمان ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ دعا پڑھ لوں پتہ نہیں فائدہ ہو ہی جائے۔ نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ پھر ایک بار پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، دوسری بار پڑھیں، جاری رکھیں۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے دکھوں کا علاج بتایا تھا اس علاج کو میں کرتا رہا جہاں تک کہ کائنات کے رب نے میرے وجود سے تمام دردوں کو ختم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا ذکر، پیاری دعا اور اس دعا کی برکت کے بارے میں ذکر فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ ایاہ، اگر اس بندے کی اس بیماری میں موت نہیں لکھی ہوئی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ 7 مرتبہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1-2 منٹ کا عمل ہے، لیکن ذکر الہی کی برکات میں یہ چیز ہے اللہ نے اپنے ذکر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں اور میں ایسی برکت رکھی ہے کہ بندے کے غموں کا علاج رب ان کو بنا دیتا ہے، بندے کا غم دور ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مریض کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے یا مریض کے سامنے اونچی آواز
آواز سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی اس دعا کو اونچی آواز سے سنانا بھی ضروری نہیں، ایسا آواز سے جس طرح کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے 7 مرتبہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غموں کا علاج بتاتے ہوئے، دکھوں کا علاج بتاتے ہوئے ایک اور بہترین وظیفہ بتایا گیا۔ اگر کوئی بندہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا ہے، کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے، اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی مرض کا علاج بھی بتایا اور روحانی مرض کا علاج بھی بتایا۔ تھکاوٹ کے لیے شاندار وظیفہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، اس لیے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی کنیز، کوئی خادمہ، کوئی لونڈی عنایت فرمائیے کہ میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی بھی پیسنی ہوتی ہے، پانی بھی بھر کے لانا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ وظیفہ بتایا اور فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لینا، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ یعنی یہ تھکاوٹ کا جو غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، کیا کروں، جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم میں درد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ وظیفہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، لونڈی سے بہتر ہے، کنیز اور خادمہ سے بہتر ہے۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ آتے ہو 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑی، لونڈی کی ضرورت نہیں پڑی، ہیلپر کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس وظیفے کو فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ وظیفہ رسول اللہ سے سنا میں نے کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ وظیفے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ قرض میں مبتلا ہو گیا، حادثے کی وجہ سے، کسی ناگہانی آفات کی وجہ سے، یا کاروبار میں گھاٹے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے قرض میں مبتلا ہو گیا، اب قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، اس غم میں وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، قرض کی ادائیگی کا غم اسے کھایا جا رہا ہے، ٹینشن کا مریض ہو گیا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے، قرض کیسے ادا کروں گا، بڑے دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے غموں کا علاج بھی رسول اللہ نے ذکر الہی بتایا ہے، اس کی پریشانیوں کا علاج بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ذکر الہی بتایا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، آ کر کہتا ہے امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں، میرے پاس مال نہیں، جائیداد نہیں، کچھ نہیں، درہم دینار نہیں ہے، میں قرض کیسے ادا کروں؟ اس غم اور پریشانی کی وجہ سے ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، غمگین رہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری پریشانیاں سے ختم، میں تجھے وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اے علی یہ وظیفہ کرنا، یہ وظیفہ کرنا تیرا کام ہے، تیرا قرض اگر پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ اپنی رحمت سے اس کو ادا فرما دے۔ وہ دعا کیا ہے؟
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی، یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اس کا قرض پہاڑ کے برابر بھی ہو، اللہ ایسے حالات بنا دیتا ہے بندے کا قرض بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج ذکر الہی میں ہے اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں میں ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمیں بہت کچھ یاد ہے، اگر اکثریت کو یاد نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد نہیں۔ ان دعاؤں کو یاد رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، اور پھر فجر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار۔ رات کے کسی حصے میں فوت ہو گئے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہوگی، شام سے پہلے دن کے کسی حصے میں اگر تمہیں موت آ گئی، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ ذکر الہی کے فیض۔ اگر کسی بندے کو یہ غم کھایا جا رہا ہے میں جہنم سے کیسے بچوں گا، ان عذابہ کان غراما، جہنم کی عذاب تو چمٹ جانے والے ہیں، نہ چھوڑنے والے ہیں، اس غم میں پھر رہا ہے اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا پڑھے، اللہ اس کے غموں کو ختم کر کے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر کے اس کو سکون اور راحت بھی عطا فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ دکھوں کا علاج اور غموں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کے افراد کو، اہل بیت کو جمع فرمایا اور ان کو ایک دعا سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کبھی کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی دکھ صدمہ پہنچے تو یہ کلمات کہنا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب تم یہ کلمات ادا کرو گے ان کی برکت سے اللہ تمہارے دکھوں اور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ دکھوں اور پریشانیوں میں کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ٹینشن میں، بیماری میں، صدمے میں کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور وظیفہ بھی بتا دوں، اور وقت کیونکہ بہت قریب ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ دعا صبح کے وقت 3 بار، شام کے وقت 3 بار پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے لم یضرہ شیء، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کا کسی انداز سے نقصان نہیں ہو سکتا، نہ جانی لحاظ سے، نہ مالی لحاظ سے، نہ ایمان کے لحاظ سے، یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اس حدیث کو بیان کرنے والے ابان بن عثمان ہیں رحمت اللہ علیہ۔ جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو مجمع میں ایک بندہ ان کے جسم کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا، کیونکہ فالج کی وجہ سے ان کے جسم کا ایک حصہ متاثر ہو چکا تھا، تو بار بار دیکھ رہا تھا کہ ہمیں وظیفے بتا رہا ہے اور خود اس کا جسم اپنا سلامت نہیں ہے، اس نے خود یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ابان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری طرف بار بار دیکھنے والے مجھے معلوم ہے تو اس وجہ سے سوچ رہا ہوگا، لیکن یاد رکھ لے جس دن میرے اوپر فالج کا حملہ ہوا تھا اس دن یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا، ورنہ ایسے نہ ہوتا۔ دیکھیں ان کا رسول اللہ کے فرمان کے اوپر کتنا یقین تھا۔
تو یہ جو دعا ہے اس کو کثرت کے ساتھ عام حالات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فجر کے بعد، مغرب کے بعد جو بندہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کا کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کوئی اچانک مصیبت اور پریشانی، غم اور دکھ بھی نہیں آتا۔ آخری وظیفہ، اتنی خوشی ہوگی اس وظیفے سے، اور پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر میں کتنے فوائد ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، ایک روایت میں 1 مرتبہ، ایک روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کتنی دیر لگی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جس بندے نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اب 3 فائدے سن لیجئے۔ پہلا فائدہ ابو داؤد میں حدیث ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، کہ وہ بندہ یہ کلمات کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا، اللہ پہ لازم ہے کہ اس بندے کو راضی کر دے اور اس پہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ابو داؤد میں ہے، واجبت لہ الجنہ، ان کلمات کو کہنے والے پر اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا لآخذن بیدہ، قیامت کے دن اس بندے کا میں خود ہاتھ پکڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، یہاں تک کہ اپنے ساتھ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔